السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 160 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 159 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 165 تک ٹرانسلیشن کریں گے، یعنی کہ سورہ مبارکہ کا اینڈ کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 160 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ ٹرانسلیشن۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے طرف صراط مستقیم کی، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ہے سیدھا سادہ ملت ابراہیم جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی و مماتی، اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما برداروں میں سے ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے سوا میں اور رب تلاش کروں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہی رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کوئی جان جو کماتی ہے مگر اسی پر ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گی کوئی جان دوسری کا بوجھ، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، فینبئکم، بس وہ خبر دے گا تم کو، بما ساتھ اس کے کنتم فیہ تختلفون، جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے، وہو الذی جعلکم، اور وہی پاک ذات ہے جس نے بنایا تم کو، خلائف الارض، جانشین زمین میں، ورفع بعضکم فوق بعض، اور بلند کیے بعض تمہارے کے اوپر بعض کے درجات، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، فیما آتاکم، اس نے جو کچھ تمہیں عطا کیا، ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب کرنے والا ہے، وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ البتہ خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 160 سے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص بھی لائے گا نیکی تو اس کے لیے 10 درجے ہیں مثل اس کی، اور جو لائے گا برائی
تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر ویسا ہی، اور وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کا لیسن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور بہت ایمان افروز ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے اور اس کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑے پہ بھی بہت بڑا اجر عطا کرنے پہ قادر ہیں۔ یعنی کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر برائی کرتا ہے تو اس کے بدلے اتنی ہی جزا ملتی ہے جتنی اس نے برائی کی ہے۔ پھر کچھ احادیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھو، یعنی کہ ارادے پہ ہی اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن اس کو اگر کر گزرتا ہے پھر اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی ابھی نہ لکھو، ابھی اس کو ڈیلے کر دو۔ پھر اگر برائی جس کا اس نے ارادہ کیا تھا کر لیتا ہے تو اس کی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یعنی کہ اس پہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر اس کو نہیں کرتا، اس برائی کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، اس ترک کرنے پہ بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ مزید ایک حدیث کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 درجے سے لے کر 700 تک عطا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے 10 نیکیاں سے بڑھا چڑھا کر اس کو 700 تک لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن مزید اگر انسان کا خلوص اس سے زیادہ ہوتا ہے، زیادہ تڑپ، زیادہ محبت کے ساتھ کرتا ہے، زیادہ خلوص کے ساتھ، تو اس کے لیے اس سے زیادہ بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جیسا کہ اور بھی مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ایک نیکی اللہ چاہیں تو اس کو 700 سے لے کر مزید اپنی رحمت سے بڑھا چڑھا کے انسان کو اجر عطا کریں۔ اور کچھ ایسے بھی اجر ہیں کہ جس کے بارے میں یوں فرما دیا کہ ان کو بے شمار حساب دیا جائے گا، کہ شمار کیا ہی نہیں گیا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں کہ کتنا اس پہ اجر ہوگا۔ جیسا کہ ایک آیت مبارکہ کے مطابق انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب عطا کیا جائے گا۔ پھر مزید اس سے ہی ملتی جلتی ایک اور روایت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر اس کو کر لے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ 700 درجے سے بھی بہت لکھ دی جاتی ہیں، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ چاہے تو بڑھا دیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھی جاتی ہے، یعنی کہ ارادہ ترک کرنے پہ بھی ایک کامل نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اللہ اس کے لیے ایک ہی برائی لکھتا ہے، یا اللہ عز و جل اسے بھی مٹا دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ ہلاک نہیں ہوتا مگر جو سرے سے ہی ہلاک ہونے والا ہو۔ پھر مزید اس پہ حافظ ابن کثیر جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے بہت ہی اس پہ نفیس بات لکھی کہ برائی چھوڑنے والا جو اسے نہیں کرتا 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی ہاتھ چھوڑتا ہے، اس پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے کہ برائی سے اللہ کے لیے رک جانا ایک عمل اور نیت ہے، جیسا کہ بعض صحیح روایات میں ہے کہ اسے میری ہاتھ چھوڑا ہے۔ اور کبھی وہ غفلت یا بھول کی وجہ سے برائی نہیں کرتا، اسے نہ گناہ ہے اور نہ ثواب، کیونکہ اس کی نیت نہ خیر کی ہے اور نہ شر کی ہے۔ اور کبھی اپنی پوری کوشش کے باوجود بس نہ چلنے کی وجہ سے کر نہیں سکتا تو اس شخص کی طرح ہے جس نے وہ برائی کی ہو، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں اپنی تلواریں لے کر بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کی تو سمجھ آتی ہے لیکن مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے
کا حریص تھا، یعنی کہ دونوں کی کوشش تھی، نیت تھی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی۔ جس کا وار چل گیا اس نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو سمجھ کے آتی ہے کہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی انسان کو اس کا پھل ملے گا، اس کا اجر اتنا ہی انسان کو ملے گا نیت کے مطابق۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، پھر فرمایا کہ فلا یجزی الا مثلھا، نہیں بدلا دیا جائے گا مگر ویسا ہی، وہم لا یظلمون، اور ان پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اس کے حق میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے ایک گناہ کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو زیادہ گناہ کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک کے بدلے ایک ہی گناہ کا بدلہ دیا جائے گا، اتنی ہی سزا دی جائے گی۔ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی پہ اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ اس کا فضل و کرم ہے، اور یہ فضل و کرم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کیا ہے، ورنہ جو اس سے پہلے امتیں تھیں، شریعتیں تھیں، اس میں کیا تھا کہ ایک برائی کے بدلے میں، ایک گناہ کے بدلے میں بہت زیادہ سزا رکھی گئی تھی، اور اس کا جو کفارہ ہوا کرتا تھا وہ اس کو سزا دینے کے بعد ہی پوری ہوتی تھی۔ لیکن آج امت محمدیہ کو توبہ جیسا بھی تحفہ عطا کیا گیا کہ اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ بھی معاف ہے، بلکہ بعض اوقات جتنی اس نے کوشش کی ہے گناہ کرنے کی اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا زیادہ امت محمدیہ پہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا ہے، کتنی زیادہ اجر کی امید دلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ جو دشمنی عداوت تھی وہ توحید کی بیس پہ ہی تھی، وہ لوگ شرک کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی وہ توحید پہ ہی مبنی تھی، اور جو ایک مبلغ ہوتا ہے، داعی دین ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اس پہ عمل کرے جو وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف، یعنی کہ میں تو توحید پہ گامزن ہوں، جو صراط مستقیم ہے اس پہ چل رہا ہوں۔ اور پھر اس کی پہچان بھی کروائی گئی کہ دیناً قیامہ، وہ دین سیدھا سادہ ہے، ملت ابراہیم ہے، جو یکسو تھے، سیدھے سیدھے چل رہے تھے، توحید پر گامزن تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کا یہی دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سیدھی یعنی کہ توحید پرست ہیں، اور ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ہر دور کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما ماننے پہ فخر کیا کرتے تھے، ان کو اپنا رہنما پیشوا مانا کرتے تھے۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہو، اپنا پیشوا رہنما مانتے ہو، تو ابراہیم تو پھر وہ تھے جو بت پرست نہیں تھے، توحید پہ گامزن تھے اور سیدھی سادی راہ پہ چل رہے تھے جو کہ صراط مستقیم کی تھی۔ تو پھر تم بھی انہی کی راہ پہ چلتے جاؤ، ان کے پیروکار بن کر رہو، خود سے جو الگ الگ عقیدے گڑے ہوئے ہیں ان پہ نہ چلو، الگ الگ فرقے نہ بناؤ، بلکہ جو توحید خالص ہے اس پر گامزن ہو اگر تم سیدھا رستہ پانا چاہتے ہو۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ مزید آپ بتا دو کہ جو توحید خالص ہے وہ کیا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی کہ میرا ہر معاملہ جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اور یاد رہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے تمام کے تمام سب سے پہلے خود بعمل تھے، جو ان کو نبوت عطا کی جاتی تھی، جو رسالت عطا کی جاتی تھی، سب سے پہلے وہ خود اس پہ عمل کرنے والے ہوتے تھے۔
تو اسی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی سب سے پہلے اس پہ مطیع اور فرمانبردار ہوں، سب سے پہلا ہوں اس کے ساتھ اسلام قبول کرنے والا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ یہ ہم لوگ آیت مبارکہ 163 تک تفسیر کر چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی آپ کو چھٹی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علیہ وسلم۔